ہمیشہ ہمیں فائدہ جو دینے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کو ہر طرح سے صبر پر آمادہ کرے اور بے صبری سے روکے، نفس کو رضا کی لگام دے اور نفس کو تقوی کی لگام دے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو انار، سیب اور کھجور وغیرہ جیسے پھل فروٹ نہیں دیتا، دیگر مرغن غذائیں نہیں دیتا، اچھی خوراک نہیں دیتا، اور ان نعمتوں کے بجائے، پھل فروٹ جیسی اعلیٰ نعمتوں کے بجائے وہ اسے ایک سخت طبیعت معلم کے حوالے کر دیتا ہے، ایک سختی کرنے والے استاد کو سونپ دیتا ہے، اور وہ اسے تعلیم کے لیے پورے دن اپنے پاس روکے رکھتا ہے اور اس کو سزائیں دیتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو زجر و توبیخ کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کو اس کو سینگی لگانے کے لیے، اس کو پچنے لگانے کے لیے حجام کے پاس لے جاتا ہے، حجام عملے جراحی کے ذریعے اسے اور تکلیف میں ڈالتا ہے، اسے اور دکھ درد دیتا ہے اور مصیبت میں ڈالتا ہے۔ تو کیا یہ خیال کیا جائے کہ وہ باپ اپنی کنجوسی اور بخل کے سبب، اپنی کنجوسی اور بخل کے سبب اپنے بیٹے پر خرچ نہیں کرتا، یا اپنے بیٹے کو نعمتیں نہیں کھلاتا، یا اپنے بیٹے کو فروٹ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ کنجوس سے بخیل ہے، بلکہ وہ تو دوسروں کے ساتھ بھی فیاضی سے پیش آتا ہے، وہ تو دوسروں کے ساتھ بھی سخاوت کا معاملہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی مالی تعاون عطا کرتا ہے، دوسروں پر بھی فیاضی اور سخاوت کا ہاتھ رکھتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے سے مال اسباب کیسے روک سکتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے بخل اور کنجوسی کیسے کر سکتا ہے، جبکہ تو اس کی ساری نعمتیں ہی اور اس کی ساری دولت اور جائیداد بھی اپنی اولاد اور بیٹوں کے لیے، اور سخت طبیعت معلم کے حوالے کر کے کیا وہ اسے دکھ درد اور تکلیف دینا چاہتا ہے؟ کیا وہ اسے پریشانی میں ڈالنا چاہتا ہے؟ ایسا بھی ہرگز نہیں، اس لیے کہ یہ باپ تو اپنے بیٹے کو آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتا ہے، دل کا چین اور سکون سمجھتا ہے، اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے سمجھتا ہے، اور اگر اس کو ہوا بھی لگ جائے تو یہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کا کیا معنی ہے؟ در حقیقت باپ کا یہ بیٹے کے ساتھ جو سلوک ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ باپ جانتا ہے کہ میرے بیٹے کی بہتری اس میں ہے، بھلائی اس میں ہے، خیر اور خوبی اور خیریت اس میں ہے، میرے بیٹے کی ساری بھلائی اور اچھائی اس میں ہے کہ اگر تعلیم و تربیت کی تھوڑی سی مشقت اور محنت اور اس کو دشواری پیش بھی آئی تو وہ برداشت کر بھی لے گا، اور اس کے سبب اسے اعلیٰ صفات ملیں گی اور عظیم کمالات کا مالک بن جائے گا، اعلیٰ صفات کا حامل بن جائے گا، عظیم کمالات کا مالک بن جائے گا۔ کس سبب سے؟ فقط تعلیم اور تربیت کے سبب سے، تعلیم اور تربیت کے راستے چننے کی وجہ سے، اور سخت معلم کی تربیت میں رہنے کے سبب سے، سخت معلم کی ہدایت کے تحت تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی وجہ سے اس کا مستقبل سنور جائے گا اور اس میں عظیم ترین خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے باپ اس کی بھلائی کی خاطر اسے سخت طبیعت معلم کے حوالے کرتا ہے، اور اس پر جو پھل فروٹ خرچ کرنے کے بجائے اور اس کو نعمتیں کھلانے کے بجائے جو چند چھوٹی موٹی غذائیں کھلاتا ہے وہ بھی اس کے فائدے اور بہتری کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک مخلص اور ماہر طبیب ایک نازک حال اور کمزور وہ لا کر مریض کو پانی پینے سے روک دیتا ہے، جبکہ اس کو شدت کی پیاس لگ رہی ہوتی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے، اور شدت پیاس کے سبب اس کا کلیجہ جل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ طبیب اسے روک دیتا ہے اور اسے کڑوی دوائیں دیتا ہے، جس کے سبب اس کی طبیعت بھی ناگوار محسوس کرتی ہے، اس کی طبیعت پر بوجھ اور بھار محسوس ہوتا ہے، اس کے نفس پر گرا گزرتا ہے، مگر وہ اسے کڑوی دوائیں دیتا ہے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ وہ طبیب اس مریض سے دشمنی اور عداوت کے سبب ایسا کر رہا ہے، اور اس سے نفرت کے سبب یا اسے اذیت دینے کے لیے، اسے تکلیف میں ڈالنے کے لیے اسے ایسی کڑوی دوائیں دے رہا ہے اور پانی اور دیگر نعمتوں سے اسے محروم رکھ رہا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ان دواؤں کے دینے سے اور پانی اور دیگر غلط غذاؤں سے اسے بچانے کے سبب طبیب اس سے دشمنی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ تو سراسر اس کے لیے خیر خواہی اور بھلائی چاہتا ہے اور اس کی طبیعت کو صحیح اور ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو عمل کر رہا ہے، یہ عمل وہ اس کے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ طبیب جانتا ہے کہ بتقاضائے شہوت
یہ مریض جو کچھ بھی طلب کرتا ہے، شہوت کو دیکھتے ہوئے، خواہشات کو دیکھتے ہوئے جو کچھ طلب کرتا ہے، اس میں اس کی ہلاکت اور موت ہے، اس کے لیے سراسر نقصان ہے، اس کے لیے خسارہ اور گھاٹا ہے۔ اس لیے وہ اسے خسارے والی چیزیں دینے کے بجائے فائدے والی اور اچھی نفع بخش چیزیں دیتا ہے، جو اس کے لیے، اس کی طبیعت کے لیے فائدہ ہو۔ تو اس میں اس کی مریض کی اصلاح اور بہتری چھپی ہوئی ہے۔ بہتری اور اصلاح کی خاطر وہ طبیب اسے اچھائی کی خاطر یہ سب چیزیں دے رہا ہے، اور جن چیزوں سے محروم کر رہا ہے، جن چیزوں سے اسے باز رکھتا ہے، وہ چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے ان سے باز رکھتا ہے تاکہ اس کی طبیعت صحیح ہو سکے۔